أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام رحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام۔ اچھا چلے اب میں میوٹ کر رہی ہوں. اوکے چلے اوکے الحمدللہ. لاسٹ کلاس میں ہم نے ختم کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 110 110 آف سورہ التوبہ. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 111 یعنی 111 آف سورہ التوبہ. تو آپ نوٹ کریں کہ ٹوٹل 129 ہے اور ہم الحمدللہ 111 تک ابھی پہنچ گئے. انشاءاللہ آج ہم جتنا کر لیں گے پھر ہماری ایک اور کلاس رہ جائے گی ٹو فنش سورہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ سب کو یہ سمجھ آتی ہوگی. انا انڈیڈ بے شک، اللہ اشترا کا مطلب ہے پرچیزڈ، باٹ. اشترا اس کے روٹ لیتے ہیں شین را یا. اشترا یشتری اشتراءن، اشترا یشتری اشتراءن. فارم کون سا ہے؟ فارم 8. تو indeed Allah has bought یا Allah has purchased من المؤمنین from the believers انفسہم their lives, their souls, واموالہم and their wealth بأن لہم الجنہ because for them is paradise. کس کے بدلے میں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پہ کہ ان کے لیے جنت ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل، ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. آگے ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. They fight in the cause of Allah. یقاتلون they fight فی سبیل اللہ in the way of Allah, in the cause of Allah. فیقتلون so they kill. یقتلون وہ kill کرتے ہیں. ویقتلون and they are killed. دونوں چیزیں ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور وہ مر بھی جاتے ہیں. تو they fight in the cause in the way of Allah, so they kill and they are killed. یہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے نا جب مسلمان قتل ہوتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، وہ قتل نہیں ہوتا. مطلب کس میں؟ جب اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں. جب اپنے وجہ سے کوئی لڑ رہے ہیں وہ نہیں. وعدن علیہ حقا. وعدن یعنی a promise علیہ upon him. کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. فی التوراۃ. حقاً حقاً means true. سوری میں نے بیچ میں سے اسکپ کر دیا. وعدن علیہ حقاً a promise upon him true. یعنی یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا. اردو میں آپ کہیں گے یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا، یعنی اللہ کے ذمہ سچا. اللہ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن علیہ ہی لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ پر. فی التوراۃ والانجیل والقرآن. ان دا تورا اینڈ ان دا انجیل اینڈ ان دا قرآن. یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. وَمَنْ and who أَوْفَى fulfills. أَوْفَى fulfills بِعَهْدِهِ his promise من اللہ more than Allah. دین اللہ ہے یہ، من اللہ دین اللہ، لیکن ہم اس کو کہیں گے اوفا جو ہے نا وہ صیغہ یہ ہے کہ اٹ از اے کمپیریزن. تو اوفا، تو اوفا بعہدہ ہو ہز پرومس مور دین اللہ. سو ہو فلفلس ہز پرومس مور دین اللہ. یعنی اور کون ہے وفا کرنے والا اپنے عہد کو اللہ سے بڑھ کر. اور دیکھیں اوفا بالکل اردو میں بھی ہم وفا کہتے ہیں، پورا کرنے والا، وفا کرنے والا اپنے عہد کو اللہ سے بڑھ کر. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. سو فاستبشروا سو ریجوائس، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. با یا عین بایع یبایع مبایعتن. بایع یبایع مبایعتن فارم 3 ہے، مفاعلتن والا ہے، یہ فارم 3 ہے. اینڈ ہو سوری آگے ہے فاستبشروا سو ریجوائس، ریجوائس کریں، خوشیاں منائیں. ببیعکم اچھا بایع کا مطلب کیا ہے؟ بائی کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانزیکشن، کوئی کانٹریکٹ ہو، کوئی ڈیل ہو، کوئی ٹرانزیکشن ہو. الذی بایعتم بہ، الذی وچ یعنی the one which بایعتم you have contracted اور you have made a deal بہ with him. اللہ کے ساتھ جو ڈیل آپ نے کیا ہے اس کے لیے آپ خوش ہو جائیں. اردو میں بتاتی ہوں. اور کون ہے وفا کرنے والا اپنے عہد کو اللہ سے بڑھ کر؟ بس خوشیاں منائیے اپنے اس سودے پر، اس ڈیل پر جو آپ نے کیا ہے اس سے، اللہ سے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ and that is the success great. اور یہی ہے کامیابی بڑی. اللہ کے ساتھ ایک ڈیل کیا، اللہ کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کیا، اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا. سمجھ لیں سودا کا مطلب یہ نہیں کہ غرض
ٹائپ کا سودا، مطلب یہ ایک ڈیل ہے، ایک بہت اچھی کامیابی والی ڈیل ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہے، یہ بہت ہی انسپائرنگ آیت ہے، اگر ہم دیکھیں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ کیا چیز ریویل کر رہی ہے، کیا بتا رہی ہے، دا ریلیشن شپ بٹوین بلیورز اینڈ اللہ، یعنی ریلیشن شپ، آر ریلیشن شپ ود اللہ، ہم بلیورز ہیں الحمدللہ، ہماری ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ، جب آپ اسلام لے آتے ہیں یا جب اسلام میں ہوتے ہیں، یا ہم لوگ تو الحمدللہ بورن مسلمز ہیں، تو جب اسلام ہم اپنی پریکٹس کرتے ہیں، اسلام کی بلیفز کو ہم سمجھتے ہیں، آمن و عامل الصالحات دونوں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک ڈیل ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، ایک ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے جس میں ہم کیا ہوتے ہیں، ہم سیلر ہوتے ہیں، ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، اور خریدنے والا کون ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے خرید رہا ہے، آپ یہ سوچیں کیا خرید رہا ہے، ہمیں بتایا تھا ابھی اللہ نے بائی کر لیا، ہی ہیز پرچیزڈ ہماری لائفز کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے سول کو، ہمارے نفس کو، اور ہمارے مال کو، یعنی ہماری ویلتھ کو، اور اس کے بدلے وہ کیا دے رہا ہے اس ڈیل میں، جنت۔ بہت کلیئر ہے، بہت اچھا ہے اس میں کوئی، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے، اور اس سیل میں کیا ہے، ہماری مطلب یہ کہ ہماری جو لائفز ہیں، ہماری جو جانیں ہیں، اور ہمارا جو مال ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے اللہ کی راہ میں سرو کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دے دیا، ہم نے یہ اللہ سے سودا کر لیا، بھئی میری لائف اور میرا مال، میری زندگی، میرا مال آپ کے لیے ہے۔ اس کو ہم سوچ لیں کتنی پیاری بات ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو ہمیں بہت زیادہ بھی پسند ہو دنیا میں، تو ہم اس کو سیکریفائز کرنے کے لیے ہم ریلکٹنٹ نہیں ہوں گے، ہم ہیزیٹیٹ نہیں ہوں گے، وی ڈو ناٹ ریٹین اینی پارٹ آف دیٹ جو کہ ہمیں بہت ڈیئر لگ رہا ہے، بہت کلوز لگ رہا ہے، جس کو ہم سیکریفائز کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس چوائس نہیں رہی اب، ہم نے بیچ دیا ہماری جان، ہمارے مال ہم نے بیچ دیا اللہ کو، تو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو انڈیڈ یہ ایک ایسی ڈیل ہے جس کو ہم نہیں آپس میں بات کرتے ہیں بس ڈن ڈن ڈیل ہو گئی، میری فرینڈ باہر باتیں کہتی بس ڈن ڈیل ہو گئی۔ تو سیلرز جو ہیں یعنی بلیورز جو ہیں، ہم صرف وہی کر سکتے ہیں جو اس ڈیل میں اسپیسیفائڈ ہے، جو اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ میں اسپیسیفائڈ ہے، اور بائر یعنی اللہ، اس نے پرومس کیا ہے ہمیں، مجھے اور آپ کو پرومس کیا، بلیورز کو پرومس کیا ہے کہ اس ڈیل کے ساتھ جب ہم یہ کر لیں گے جو اللہ ہمیں کہے گا، تو کیا دے گا ہمیں، ایڈمیٹنس انٹو جنہ، جنت میں داخلہ۔ اب جنت میں داخلہ کیا چیز ہے؟ از اٹ سم تھنگ اسمال؟ نہیں، دس از الٹیمیٹلی جو ہم چاہتے ہیں، فار مور سپیریئر ٹو اینی تھنگ ایلس جو کہ ہمیں اس دنیا میں مل سکے یا آخرت میں مل سکے۔ جنت، جنت ملنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے یہ ہمیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فیور ہے۔ یہ ایسا ڈیل نہیں ہے کہ برابر برابر میں نے 4 آنے دیے تو 4 آنے کی چیز مجھے ملی، میں نے $20 دیے تو $20 کی چیز ملی، ایسا نہیں، اٹس اے ہیوج فیور۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ہمیں اتنا تھوڑا سا چیز دیا اور اتنی بڑی جنت ہمیں دی۔ وہی اللہ جس نے ہمیں جان بھی دیا، مال بھی دیا، یہ ہمارا اپنا تو نہیں، ہم تو خود نہیں تھے نا۔ ہی از دا ون جس نے ہم کو ایبلٹی بھی دی ہے، ہمیں یہ چوائس بھی دی ہے کہ ہم خود سے اپنے، اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، جو ایبلٹی دی ہے، جو استطاعت دی ہے، اس سے ہم چوائس میک کریں، جنت چاہیے کہ جہنم چاہیے۔ ہی از دا ون جس نے ہمیں فردر گریس دیا، ہمیں جان دی، ہمیں مال دیا، ہمیں ایبلٹی دی کہ ہم چوائس کریں، اور سب سے زیادہ کیا، ہم اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں۔ جو چیز اللہ نے دی ہے ہم اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اسی کی چیز سے اسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے، یہ ایک آسم ڈیل نہیں ہے؟ میں تو یہ کہوں گی اٹس این آسم ڈیل، میرے لیے تو یہی لفظ ہے آسم، اس سے پڑھ کے میں دا گریٹسٹ ڈیل۔ پھر اس میں کیا کرنا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جو سیلر ہیں یہ بلیورز ہیں، آپ اور میں، ہمیں بس اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور ریزلٹ کیا ہوگا، یا تو وکٹری ہوگی، یا تو ہم فتح یاب ہوں گے، اور یا سیکنڈ چیز کیا ہے، شہید ہوں گے۔ دونوں میں سے ایک چیز تو ملے گی نا۔ اب چاہے ہمیں فتح ملے چاہے شہادت ملے، دونوں طریقے سے جنت ہماری ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی راہ میں آگے نکلے۔ وعدن علیہ حقا، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ میرا پرومس ہے، اور یہ سچا پرومس ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ اپنے پرومس کو بریک نہیں کرتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے پارٹ آف پرومس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تو پورا کرے گا ہی، ہمیں اپنی پرومس کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ یہ سم تھنگ نیو نہیں ہے، یہ فی التوراہ، فی الانجیل اور فی القرآن، تینوں میں تھا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن میں، یہ پہلے بھی تھا، پریویس بکس میں بھی تھا، یعنی توراہ میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ، ریجوائس کرو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، یعنی ہم بلیورز کو، مجھ کو اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، ریجوائس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے ساتھ ہم نے ایک کانٹریکٹ میں ڈال دیا ہے، اور اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی۔
تو the question is, do we miss out on anything? We honor on our part of a deal. اگر ہم اپنے ڈیل کو آنر کرتے ہیں، اگر ہم اپنا جو ہم نے وعدہ اللہ سے کیا ہے، جو یہ وعدہ کیا ہماری تو ٹرانزیکشن ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز اپنی بیچ دی ہے، جان اور مال کو، کیا ہم مس کر رہے ہیں کوئی چیز کو؟ نہیں، سرٹنلی نہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ ہم پہ اتنی پابندیاں آ گئی ہیں، ہم اب حرام نہیں کر سکتے، ہمیں حلال کرنا پڑے گا، ہمیں یہ نہیں کھا سکتے وہ کھانا پڑے گا، ہم ابھی گیمبلنگ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ مطلب اتنی چیزیں۔ دیکھیں آپ یہ سوچ لیں، میں بھی یہ سوچوں، آپ بھی یہ سوچیں، مرنا تو ہم نے ہے، اینی ویز مرنا ہے، اور یہ نہیں پتا کب مریں گے، آج مریں گے، کل مریں گے، یا ابھی اس گھڑی مریں گے، اور ہماری جو ویلتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، چاہے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا نہ کریں، تو جان بھی جانی ہے، مال بھی جانا ہے۔ اور پھر اگر ہم اللہ کی راہ میں اگر ہم سرخرو ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا ہم نے قتل کرنا ضروری نہیں، اللہ کی راہ میں چلنا ہے۔ ابھی میں اور آپ اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، یہ ہماری کلاس کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہمیں چلا رہی ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار میں کہتی ہوں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کے ورڈ کو، اللہ کے کلام کو سپریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں شہادت بھی مل گئی، جیسے میں کہتی رہتی ہوں، اللہ میرا قرآن کا یہ سبق ختم کرا دے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، تو مجھے کسی نے کہا بھئی آپ نے تو نیت کی ہوئی ہے، ہماری ایک فرینڈ ہے ہماری کلاس کی، اس نے کہا آپ نے تو نیت کی ہوئی ہے نا، اب اگر آپ کا نہیں بھی ختم ہوا تو بس کوئی بات نہیں، آپ کو تو شہادت مل جائے گی۔ میں تو اللہ سے امید رکھ رہی ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر اس میں مجھے شہادت مل گئی اس کام کرتے کرتے، تو وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزار دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں میں گناہ نہیں کرتی ہوں، چلتے پھرتے گناہ ہو جاتے ہیں، اور لیکن اس کے بدلے گریٹسٹ گین کیا ہوگا؟ اگین میں کہہ رہی ہوں، جنت ملے گی انشاءاللہ۔ میں تو امید رکھ رہی ہوں کہ جنت ملے گی، باقی اللہ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وذالک فوز العظیم، یعنی یہ جو جنت میں داخلہ، یہ گریٹسٹ سکسیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 112 میں کچھ بتا رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں التائبون والعابدون والحامدون السائحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ بہت آسان ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ تائبون کون ہے؟ جو کہ توبہ کرتے ہیں، دوز who turn in repentance۔ عابدون، those who worship۔ حامدون، those who thank and praise۔ السائحون، اس میں دو مطلب آتے ہیں، those who فاسٹ کرنے والے کو سائمون بھی کہتے ہیں لیکن سائحون بھی کہتے ہیں، and those who travel، سیاحت کرتے ہیں مطلب ٹریولنگ کرتے ہیں۔ والراکعون، and those who bow down، کسے؟ اللہ کے آگے باؤ ڈاؤن کرنا۔ والساجدون، and those who prostrate، جو اللہ کے آگے پروسٹیٹ کرتے ہیں۔ والآمرون، بل نہیں لکھا، ساجدون الآمرون بالمعروف، اور جو those who enjoin the good، جو حکم دیتے ہیں، who command the good، enjoin the good۔ والناہون عن المنکر، and those who forbid from the evil۔ والحافظون لحدود اللہ، and those who protect or they observe the لحدود اللہ، the limits of اللہ۔ بہت اچھا، ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں جنہوں، لیکن آگے میں تفسیر میں یہی ریپیٹ کروں گی تو کوئی بات نہیں، آپ اگر نہیں لکھ سکے تو کوئی بات نہیں۔ کون کون ہے؟ توبہ، اب اردو میں ریپیٹ کر رہی ہوں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر اور حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ٹریول کرنے والے، سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، and give good news to the believers، اور خوشخبری سنا دیجئے، بتا دیجئے ان مومنوں کو جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں لکھا المؤمنون یعنی مومنین دا بلیورز، کون سے لوگ جو اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اب اس کا تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں جس میں آپ کو ایک ایک ورڈ کا بتا رہی ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کوالٹیز بتا رہے ہیں، خصوصیات بتا رہے ہیں، کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں، کن لوگوں کی؟ ان بلیورز کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے ڈیل کو، اپنے ٹرانزیکشن کو، اپنے کانٹریکٹ کو وہ کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ the first of these qualities یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی جان اور مال ہم نے دے دیا، یہ ہمارا کانٹریکٹ تھا۔ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے اس میں ہماری؟ التائبون یعنی who turn to Allah in repentance، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف استغفر اللہ توبہ توبہ کرتے، اف توبہ کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں۔ ہم ریگریٹ کریں کہ ہم نے جو گناہ کیے، ہم گناہ سے پاک تو نہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا، میں تو نہیں ہوں، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں۔ تو دے ریگریٹ دیئر سنز، اپنے گناہوں پہ ریگریٹ کرتے ہیں، اپنے سلپس،
کہیں ہم پھسل جاتے ہیں اور اپنے شارٹ کمنگز یعنی ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، جو غلطیاں بھی ہو گئیں، جو سلپس بھی ہو گئے، جو گناہ بھی ہو گئے، ان سب کے لیے ہم ریگریٹ کرتے ہیں، ہم ریمورس فیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم توبہ التائبون، پھر ہم توبہ کرتے ہیں. اور توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے گر گڑا کے ہم اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ توبۃ النصوحہ کے ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ ہم دوبارہ سن میں نہ گھس جائیں. وی ڈو ناٹ ریورٹ ٹو سن. اور پھر کیا کریں؟ اللہ کی گائیڈنس کو فیوچر میں فالو کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ توبہ کر لیتے ہیں پھر وہ صرف اچھے کام کرتے ہیں اور اس ریپینٹنس کو، اس توبہ کی ریالٹی بنا دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے 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 جو ویز ہیں، اپنے جو طریقے ہیں، ان کو مینڈ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہماری توبہ قبول ہو جائے، اللہ کی ایکسیپٹنس ہمیں مل جائے. نمبر 2 کیا تھا؟ 2 اکٹھے تھے، عابدون الحامدون. عابدون جو ورشپ کرتے ہیں، اور حامدون جو پریز کرتے ہیں اور تھینک کرتے ہیں. دیکھیں جب ہم الحمد کہتے ہیں، الحمدللہ، یہ صرف آل تھینکس نہیں ہے، آل پریز اینڈ تھینکس ہے. آل پریز اینڈ تھینکس، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو العابدون یعنی دے سبمٹ، جو اپنے جو ورشپ جو ہے، اپنی جو عبادات جو ہیں، وہ صرف اللہ کے آگے کرتے ہیں، اور ایکنالج کرتے ہیں کہ وہی ایک رب ہے اور وہی ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی توحید پہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کو پریز بھی کرتے ہیں، تھینکس بھی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنی اللہ نے رحمت کی، کتنا کرم کیا ہے. اور وہ اللہ کو پریز کرتے ہیں. اللہ کو کب پریز کرتے ہیں؟ رات کو بھی، دن کو بھی، ڈیورنگ دا نائٹ اینڈ ڈیورنگ دا ڈے. ہم رات کی بھی نماز پڑھتے ہیں، مغرب بھی رات ہو جاتی ہے، عشاء بھی رات ہو جاتی ہے، اگر اس کے بعد بھی ہم جو اذکار کرتے ہیں وہ بھی رات ہے، پھر اگر تہجد کے لیے اٹھ جائیں تو وہ بھی رات ہے. تو رات کو بھی، اور دن کو ہماری باقی نمازیں جو ہیں دن کو ہوتی ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں، فجر سے لے کے فجر، ظہر، عصر، وہ دن کی نمازیں ہیں، اور دن کو بھی ہم جو اذکار ہیں وہ کرتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، کوئی یہ لیسن وغیرہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. تو سب چیزیں جو ہے اللہ کا تھینکس بھی ادا، اور چلتے پھرتے عادت کر لیں بس الحمدللہ کہنے کی. مجھے تو لگتا ہے جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت نیک لوگ ہیں، ان سے جب بات کرو، کوئی بھی چیز ان کو پتا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ جو ہے ہمیں عادت کر لینی چاہیے، اگر ہم کوئی چیز ہو بس الحمدللہ. تو وہ پریز بھی کرتے ہیں، تھینک بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہیں. اور کس وقت کرتے ہیں؟ رات کو اور دن کو بھی. اور اگر ان کی ہارڈ شپ بھی ہے، بہت خراب حالات ہیں تو بھی، اور ایز ہے یعنی بہت آسان حالات ہیں تبھی بھی. اور ہم سمجھ لیں ہم ہی ہیں، بس ہم اپنے آپ کو ہی ڈال لیتے ہیں، اور وہ اکنالج کرتے ہیں اللہ کی رائٹس کو، بیکاز اللہ نے ہم پہ جو اپنے کرامات، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، جو فضل کیا، وہ کچھ تو اپیرنٹ ہے، ہمیں نظر ہے، کچھ ہڈن ہے. ہمیں اپنے اندر کی جو چیزیں وہ تو نظر بھی نہیں آ رہی ہیں. وہ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اندر سے ایک ویلو خراب ہے، اندر سے ایک یہ بلاکڈ ہے، تو اندر سے یہ ہے، تو اندر بھی الٹرا ساؤنڈ کریں گے، بھی ایم آر آئی کریں گے، اب یہ کریں گے، وہ کریں گے، تب پتہ چلتا ہے. لیکن وہ سب ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے، یا ہماری نیتیں ہیں، وہ سب کچھ. تو جب ہم اچھا، تو ہم ایسے وقت میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب ہمارے اوپر اللہ آسانی ہوتی ہے یا سختی ہوتی ہے، اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، چاہے وہ ہڈن ہے یا اپیرنٹ ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں یا ظاہر ہیں، ان سب کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر جب ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی بلیسنگز دی. اور جب ہم مشکل ٹائم سے گزر رہے ہوتے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے، کیونکہ ہم ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں. اب جو ہماری زندگیاں ہیں ٹیسٹ سے بھری ہوئی ہیں، اور خاص کر یہ آخری لائف میں جو ٹیسٹ ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں. کوئی ایسا ایک واقعہ ہو جاتا ہے جو آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ٹیسٹ کے تھرو گزار رہا ہے. اور جب ہم ٹیسٹ کے تھرو گزریں گے، اور ہم صبر بھی کر لیں گے اور شکر بھی کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم وہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے. بہت مشکل کام ہے صبر اور شکر، بہت مشکل کام ہے جب آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہوں. لیکن اگر یہ ٹیسٹ ہم نے پاس کر لیا تو کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ جنت کا وعدہ کیا. السائحون، سائحون کون ہے؟ جو فاسٹ بھی کرتے ہیں اور جو ٹریول بھی کرتے ہیں. ٹریول کس لیے؟ میں یہاں سے یورپ گھومنے جا رہی ہوں تو اس ٹریول کے لیے نہیں، وہ بھی آپ جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں ٹریول کر رہے ہیں، بیکاز ہم اللہ کی جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہاں پر، یہ وہ بلیورز ہیں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ کر رہے ہیں. تو وی آر ٹریولنگ فار دا سیک آف اللہ، یعنی اچھے کام کرنے کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، نالج سیکھ کرنے کے لیے، یا ٹائز آف کنشپ کو. ہماری رشتہ دار ہیں، اگر چلیں کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، کوئی یورپ میں، کوئی کہاں پر ہے، کوئی کینیڈا میں، آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں. آپ اپنے ماں باپ یا اپنے بھائی بہنوں یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی ٹائز آف کنشپ کو آپ اپہولڈ کرنے کے لیے.
الراکعون ساجدون، جو باؤ ڈاؤن بھی کرتے ہیں یعنی رکوع بھی کرتے ہیں اور سجود بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نماز ایک اسینشل پارٹ آف دیئر لائف ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خاص کر نماز کا ہر جگہ پہ ذکر کیا. تو ایسے لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جو سب کچھ کر رہے ہیں، جو ان کی کیریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ ان اپنے جان اور اپنے مال اللہ کو دے چکے ہیں، ان کی ون آف دا ڈسٹنکٹیو کیریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ وہ نماز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں سارا دن نماز پڑھیں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس بیٹھ جاؤ جا نماز پہ اور اٹھو مت وہاں سے، سجدے میں گر جاؤ اور گر جاؤ اور اٹھو مت وہاں سے، یہ نہیں ہے. فرد بھی پڑھتے ہیں، سننا بھی پڑھتے ہیں. اچھا، سننا اور نوافل میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. آپ سب کو معلوم، جس نے میری کلاسز اٹینڈ کی ہیں، جس کو ویسے بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ یوز ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وڈ ڈو نفل نماز، وہ نفل کیا تھا، وہ انہوں نے کر لیا، اٹ بیکیم اے سنہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے لیے وہ سنت ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اب اس وقت میں اٹھ کے آپ سے کہتی ہوں بس میری کلاس ختم ہو، میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتی ہوں، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اٹس ناٹ دا سنہ بٹ اٹس اے نفل. آئی ہوپ دس از کلیئر ٹو یو کہ فرد میں، سننا میں اور نوافل میں کیا. اگر آپ نے فرد نہیں کیا، ادا نہیں کیا تو ہم گناہ گار ہوں گے. آپ نے سننا چھوڑ دیا تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے. یو آر بینگ اسٹبن اینڈ سیئنگ نہیں، ایروگنٹ ہو کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو میں کیا کروں، میں نہیں پڑھوں گی، دین اٹ بیکمز اے گناہ. نوافل کیا، جتنے مرضی آپ پڑھیں، بس ایسے ٹائم پہ نہ پڑھیں جو کہ ممنوع وقت ہے. پھر الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی وہ چیزوں کو انجوائن کرتے ہیں جو بھی obligatory ایکٹس ہیں یا جو بھی ریکمینڈڈ ایکٹس ہیں، کہتے ہیں یہ کریں، دوسروں کو بولتے ہیں. اور فوربٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا کہ یہ یا تو حرام ہے یا مکروہ ہے. یعنی جو فرد عبادات ہیں اور جو فرد چیزیں ہیں اور حلال چیزیں ہیں اور جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں، وہ کریں، وہ ہم دوسروں کو بول رہے ہیں. اور پھر کیا ہے، وہ ایکٹیو ہیں دعویٰ میں. دعویٰ کا مطلب ایک دوسرے کو بولنے میں وہ ایکٹیو ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی لمٹس کو آبزرو کرتے ہیں. دے کیپ دیم سیلوز آلسو، دے ٹرائی ٹو آبزرو دا لمٹس آف اللہ. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں، جو حلال حرام بولا ہے، جو پروہیبیشنز دیے ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں بھی، اپنی فیملی اور اپنی کمیونٹی میں. اور اینڈ میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو بلیورز کو. یہاں کوئی مینشن نہیں کیا کہ کیا ہے وہ گڈ نیوز. پچھلی دفعہ کیا تھا، پچھلے آتے ہیں ان کو جنت، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو اس میں کیا چیزیں، اس میں وہ سب چیزیں آ گئیں. اٹ انکلوڈس ایوری تھنگ دیٹ ریزلٹس فرام ایمان. ریوارڈ کہاں پر ہے؟ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. صرف جنت نہیں، جنت تو سب سے ہائیسٹ ہے. یہ گڈ نیوز کس کو اپلیکیبل؟ ایوری سنگل بلیور، مجھ کو، آپ کو، جو بھی یہ ساری چیزیں کرے گا اس سب کو. اب کیا اماؤنٹ ہے، کیا نیچر ہے اس ریوارڈ کا، وہ نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن جس کا ایمان زیادہ ہوگا، جس کا تقوی زیادہ ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ریوارڈ دے گا. اور ایکشنز، جس کے ایکشنز بہترین ہوں گے اس کو زیادہ ریوارڈ دے گے. تو ہماری اپنی عقل کہہ رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایمان پر اور عمل پہ جو دیں گے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. not it is ما کان، not it is للنبی for the prophet والذین آمنوا and those who believe ان یستغفروا للمشرکین، that they seek forgiveness for the مشرکین، for the polytheists. تو یہ بات مناسب نہیں ہے نبی پر اور مسلمانوں پر کہ وہ بخشش کی دعا کریں مشرکوں کے لیے. یہ کون مشرک ہے؟ ابھی آپ جو مشرک ہیں یہاں پر، جو کافر ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو مسلمان کر دے. ایک دفعہ دے ڈائی آن کفر اور دے ڈائی آن شرک ہم نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. ولو کانوا اولی قربا، even if they are close relatives. اولی قربا یعنی قرابت دار، close relatives. من بعد، after ما تبینہ، it became clear لهم to them. It became clear to them انہم that they are اصحاب الجحیم. They are the dwellers of the hellfire or they are the companions of the hellfire. اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، قرابت دار ہی ہوں، جبکہ ظاہر ہو گیا ہو ان پر کہ وہ دوزخی ہیں یا جہنمی ہیں. پتہ چل گیا کہ وہ جہنم میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے اگر آپ کو پتہ چل جائے. 114 بھی اس کے ساتھ ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. وما کانا and not was استغفار ابراہیم seeking forgiveness by ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی لی ابی ہی for his father.
इल्ला एक्सेप्ट अम मौइदतिन फॉर अ प्रॉमिस, मौइदा यानी एक प्रॉमिस, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादहा उनकी प्रॉमिस, which he had promised इयाहू to him, and not was seeking forgiveness by Ibrahim for his father except for a promise he had promised it to him. आगे बताती हूँ कि क्या है, इधर तक पहले लिख लें आप। और नहीं था बख्शिश की दुआ करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए सिवाय एक वादे की जो वो उससे कर चुके थे। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वु लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। फलम्मा, then when, तबय्यना, इट बिकेम क्लियर, लहू टू हिम, किस पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्लियर हो गया, अन्नहु दैट ही, यानी उसका बाप जो है, उनके बाप जो थे, अदुव्वुल लिल्लाह, and was an enemy to Allah. But when it became clear to Ibrahim alayhi salam that his father was an enemy to Allah, अब father लिख लें, इब्राहिम लिख लें साथ साथ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन उन्हीं की बात हो रही है। तबर्रअ मिन्हु, तबर्रअ आपको पता है ये रूट्स कौन से हैं, ये सूरह जो हम पढ़ रहे हैं, आपको मैंने शुरू में ही बता रहा था कि इसको सूरह बरा भी कहते हैं। तो बा र हमजा, बा र अलिफ, तबर्रअ या तबर्रउ, तबर्रुअन, तफअलुन वाला है फॉर्म 5, तबर्रअ या तबर्रउ तबर्रुअन। सो उन्होंने क्या किया, ही डिसोसिएटेड भी कह सकते हैं, डिसोसिएटेड मिन्हु फ्रॉम हिम, अपने आप को बरी कर लिया, उर्दू में है। फिर जब उन्हें यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि वो दुश्मन है अल्लाह का, कौन, उनके बाप दुश्मन है अल्लाह का, अल्लाह ने बताया कि दुश्मन है, तो वो बरी हो गए, इससे बरी ज़िम्मा हो गए। इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, इंडीड इब्राहिम वाज अव्वाह यानी कंपैशनेट थे, नरम दिल वाले थे, हलीम और तहम्मुल वाले थे, बुर्दबार थे। बेशक इब्राहिम बड़े नरम दिल और तहम्मुल वाले थे। इंग्लिश में इंडीड इब्राहिम वॉज कंपैशनेट एंड फॉरबेयरिंग, ये हिल्म जो है ये फॉरबेरेंस होता है। तो आया नंबर 113 एंड 114 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, इस आया में वो बता रहे हैं हमें, ये सबसे पहले तो हमें ये रूलिंग मिलती है कि अगर जो हम बिलीवर्स हैं, अगर हमारा कोई खुदा न खास्ता कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाला अगर वो डिसबिलीवर था या वो मुशरिक था, अगर वो फौत हो गया है और कुफर या शिर्क पे फौत हुआ है, उसके लिए हमें अलाउड नहीं है कि हम उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। दे डिजर्व द पनिशमेंट एंड दे आर बाउंड टू रिमेन इन हेल फॉर एवर, ये अल्लाह खुद बता रहे हैं। आपने उनके लिए दुआ नहीं कर दी, कोई फ़ायदा, इट विल बी ऑफ नो बेनिफिट, हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी भी कर रहे होंगे और उनके लिए भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू गो विद आवर रब, अलोंग विद आवर रब। जिस चीज़ में अल्लाह राजी है वो करना है, जिसमें अल्लाह नाराज़ है वो नहीं करना है। हमें उन लोगों को एलाइज लेना है, उन लोगों को दोस्त लेना है, उन लोगों के साथ उठना बैठना है कि जो कि अल्लाह चाहते हैं, जो अल्लाह को पसंद है। और हमें उन लोगों को एनिमीज लेना है जिनको अल्लाह एनिमी लेते हैं, जिनको अल्लाह दुश्मन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कुफार मुशरिक आप उनसे बात ना करें, आप दावत दें, आप मिलें। अभी मैं निकली थी, बाहर निकली तो इर्द गिर्द के जितने भी, एक भी हमारी इस कॉलोनी में मुसलमान नहीं है। अब हर कोई मिलता है, हर कोई मिलता है, हर एक को हेलो हाय तो कहना। आज मैं गलती से कहने वाली थी, वो साथ वाला था एक माइक, तो मुझे कहता है, ओ मुझे कहता है कि तुम्हारे पाँव में दर्द है, ये है वो है। मैंने कहा हाँ, चल नहीं सकती हूँ। तो कहता है आज मैं बहुत दिन बाद बाहर निकली, तो उसने कहा यू केम आउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने कहा यस, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। कहता है एक्यूपंक्चर करा और ये वो सब। तो एकदम से एंड में कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, चलो जल्दी ठीक हो जाओ। तो मैंने कहा यस प्लीज, और फिर मैं आगे उसको प्लीज कह के कहने वाली थी दुआ में याद रखना, शुक्र है मैंने नहीं कहा। मैंने कहा मुशरिक है, इसको मैं क्या दुआ के लिए बोलूं। तो अल्लाह ताला हमें इन्फॉर्म करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट थे, जिनको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का नाम दिया, वो भी अपने वालिद के लिए जब दुआ करते थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद से वादा किया था। अल्लाह ताला ने हमें सूरह मरियम में बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, सअस्तगफिरु लका रब्बी, कि अल्लाह ताला नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आई शैल आस्क फॉरगिवनेस फॉर यू, अपने रब से मैं आपकी मगफिरत की दुआ करूंगा, इन्नहु काना बी हफिया, वो हमेशा बहुत काइंड रहा है मेरे ऊपर। तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये उम्मीद थी। सूरह मरियम में है, सूरह 19 आया नंबर 47, लिख लीजिए आप लोग। तो ये जब उनको पता नहीं था कि उनके फादर का अंजाम क्या होगा, जिंदगी में उनको बोला, और उनको ये उम्मीद थी कि मेरा बाप ईमान ले आएगा, उम्मीद थी उनको। तो इसीलिए उन्होंने, उनको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही उनको पता चल गया, when it became clear to him कि वो अल्लाह के दुश्मन है, जो कि अल्लाह ने लफ्ज़ यूज़ किया, तो क्या किया अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लिया और अपना विल जो है वो अल्लाह के विल के आगे सबमिट कर दिया। जब भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इतना दर्जा है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं इब्राहिम कंपैशनेट भी था, फॉरबेयरिंग भी था, यानी उसको दिल चाहता था, हर एक का दिल चाहता है कि माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करे।
آیہ نمبر 115 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. And not is for وَمَا كَانَ اللَّهُ, and not is for Allah لِيُضِلَّ, that he lets go astray. لِيُضِلَّ, he lets go astray قَوْمًا, a people, a nation. بَعْدَ, after, إِذْ هَدَاهُمْ, he has. یہ تو میں نے بند کیا تھا، پھر آ گیا اس میں فون. بعد از ہداہم, after he has guided them. حتی یبین لہم, until یا unless he makes it clear to them, یبین لہم ما یتقون, what they should avoid, how they should protect themselves. ٹھیک ہے، اب اس کو میں تفسیر میں پھر بتاؤں گی. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، جب تک کہ واضح نہ کر دے ان پر کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے، تقوی کیسے اختیار کرنا ہے، کس طرح پرہیز کرنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. انڈیڈ اللہ is of everything, بکل شیء, of everything, علیم, all knowing. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کی کیا ہے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے نمبر 115 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا کس چیز سے، گائیڈنس سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کمانڈ کیا کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم ہے، بار بار میں کہتی ہوں فیور ہے میرے اور آپ کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے. کیسے ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ ہمیں چھوٹی ہو یا بڑی چیز ہو، ہم اپنے دین میں اگنورنٹ نہ رہ جائیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی. اللہ نے ہمیں اگنورنٹ نہیں رکھا ہے ہمارے میٹرز آف دین میں. ہمارے پاس اتنی سورسز ہیں، پہلے زمانے میں تو اتنی سورسز بھی نہیں تھے، ہمارے پاس تو بہت سورسز ہیں، اوتھینٹک بھی ہیں، ان اوتھینٹک بھی ہیں. ہمیں اوتھینٹک سورسز سے سب کچھ سیکھنا ہے. اور یہ ایک پرفیکٹ پروف ہے اللہ کی مرسی کا، اللہ کی رحمت کا، کہ ہمیں پوری ٹیچنگز بھی کمپریہنسولی ہر چیز ہمیں ملتی ہے. تمام احادیث کی بکس ہمارے پاس ہے، تمام قرآن کے تمام احکامات ہمارے پاس ہیں. ایوری تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو نو، چاہے وہ فنڈامنٹل ہو، چاہے وہ اصول ہوں، چاہے وہ مائنر ایشوز ہوں، چاہے میجر ایشوز ہوں. اب ہمارا کیا، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ٹو پروٹیکٹ آور سیلفس. ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے کہ ہم اللہ کی گائیڈنس کو فالو کریں، قرآن اور سنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کیا کرے گا، اللہ ہمیں ہی ول لیٹ اس گو اسٹرے، ہمیں روکے گا نہیں. اگر ہم چوز کرتے ہیں کہ ہم نے تو گمراہ ہونا ہے تو ہمیں چھوڑ دے گا، اچھا ٹھیک ہے گمراہ ہوتے رہو، تمہاری مرضی. اور کیوں گمراہ ہوں گے، اگر ہم کلیئر ٹروتھ کو ریجیکٹ کریں گے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان کی اللہ کی جو نالج ہے وہ پرفیکٹ ہے، آل انکمپسنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے علم سے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے جو کہ ہمیں بینیفٹ کرے گی. اب نیکسٹ آیت ہے 116 ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. بالکل کلیئر ہے، کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں. انڈیڈ اللہ ان اللہ indeed Allah lahu mulku samawati wal earth, for him is the dominion of the skies and the earth. yuhyi wa yumit, he gives life and he causes death. بے شک اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمَا لَكُم, and not is for you, یعنی ہم سب کے لیے، کسی کے لیے بھی، مِن دُونِ اللَّهِ, other than Allah, مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, any protector and not any helper. آپ کو پتا نا من کا یہ بھی معنی ہے کہ فرام آف، اور من کا یہ بھی معلوم ہے دین، اور من کا یہ بھی معلوم ہے کہ اینی. ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں 116 میں کیا بتا رہے ہیں کہ ہر کچھ، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سب کچھ اللہ الون کی ہے. ملکیت کس کی ہے، اسکائز اینڈ ارتھ میں جو کچھ بھی ہے ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سلیوز کو، اپنے عباد کو، اپنے بندوں کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو لائف دیتا ہے، ان کو ڈیتھ دیتا ہے، اور تمام چیزیں کنٹرول کرتا ہے، یعنی جو ڈیوائن ڈکری ہے قدر سے. اور اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پروٹیکٹر نہیں، کوئی ولی نہیں ہے جو ہمارے ہارم کو ہم سے دور کر سکے. اور نہ کوئی ہیلپر ہے ہمارا، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی نصیر ہے جو ہمیں بینیفٹ لا سکے. یہ ہمیں بالکل کلیئرلی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. 117 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد تاب، یہ ابھی جو ہے نا، یہ اب ایک نیا تھوڑا سا آ رہا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ. لقد certainly، یعنی ہو چکا certainly، تاب اللہ turned in mercy اللہ، اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، اللہ نے رحمت فرمائی. ہی ٹرنڈ ان مرسی ٹو اللہ. جب ہم توبہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہم توبہ کر رہے ہیں. جب اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کی، اللہ ہم پہ توجہ کر رہا ہے. النبی،
to the Prophet والمهاجرين and the Muhajirin والأنصار and the Ansar الذين اتبعوه, those who followed him في ساعة الأسرة, in the hour of difficulty. ساعة کا مطلب hour and أسرة کا مطلب ہے difficulty, in the hour of difficulty یعنی مشکل کی گھڑی میں. یقیناً یعنی لقد یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی اتباع کی ان کی مشکل وقت میں مشکل گھڑی میں. من بعد after ما کاد یزیغ قلوب, almost کادا کا مطلب ہے almost, after من بعد ما کادا almost یزیغ deviated, زیغ آپ سب کو ملا زاغ یزیغ زیغن یعنی deviated, قلوب the hearts, فریق منہم of a party, of a group among them, یعنی after what almost deviated the hearts of a party among them, ثم تاب علیہم, then he turned in mercy to them. اور اس کے اور بعد اس کے شروع ہو رہا ہے نا من بعد, بعد اس کے کہ قریب تھے پھر جانے کے دل ان کے, کج ٹیڑے ہو جانے کے دل ان کے, بعض کے پھر یعنی ایک گروپ کے ایک فریق کے بعض لوگوں کے پھر اس سے مہربانی فرمائی ان پر اللہ نے, پھر اس نے مہربانی فرمائی ان پر یعنی اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. انہ بکم رعوف, انہ بہم رعوف الرحیم, indeed he بہم رعوف الرحیم, he is with them most compassionate and always merciful, بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس کتنی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرسی کتنی ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم کتنا ہے کس کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مہاجرین اور انصار. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیروی کی, کس وقت میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس ہارڈ شپ کے دور میں, ان دی آور آف ہارڈ شپ, اس مشکل گھڑی میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. گناہ تو نہیں تھے, ان کے مسٹیکس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو نہیں ہو سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز اوور لک کر دیا, آپ نے دیکھا نا کبھی انہوں نے کسی کی بات لینینٹ ہو گئے یا کچھ ہو گئے تو ہی فار گیو دیئر مسٹیکس, سنس نہیں ہم کہہ سکتے, مسٹیکس, اور ان کو سیو کر دیا, ان کے لیے جو گڈ ڈیڈس تھے ان کو سیو کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائیسٹ رینکس پہ پہنچایا, نبی اور نبی کے ارد گرد جو تھے صحابہ تھے, اور کیونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ گئے ان کے ساتھ, ڈفرینٹ فائٹس آن ڈفرینٹ کیمپینز اور سب کچھ. اور اس وقت ہم غزوہ تبوک کے اینڈ میں پہنچ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے بارے میں یہ سب کچھ آ رہا ہے کہ بہت گرمی تھی, بہت زیادہ ان کے پروویژنز ان کے پاس انف نہیں تھے, ماؤنٹس ان کے پاس اسکیئرس تھے, اور اینیمی جو تھی وہ بہت لارج نمبر کی, بیزنطینی فوج جو تھی وہ بہت بڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آلموسٹ کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ ڈیویٹ ہو گئے تھے. آلموسٹ, قاعدہ کا مطلب ہے آلموسٹ ڈیویٹ ہو گئے تھے ایک پارٹی کی امنگ دیم. کچھ لوگ جو تھے they were losing their hearts, یعنی ان کے ہارٹ جو وہ انکلائنڈ ہو گئے تھے کہ وہ اتنے کمفرٹ کی لائف چھوڑ کے, اتنے ایز کی لائف چھوڑ کے وہ اس ایکسپیڈیشن پہ جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی مرسی, ان پہ اپنا تابہ یعنی اللہ تعالیٰ ٹرن ٹو دیم ان مرسی, ان کو اسٹیڈ فاسٹ بن دیا, ان کو کر دیا, ان کو سپورٹ کیا اور ان کو اسٹرینتھ دے دی. اللہ تعالیٰ جو ہے انہ بہم رؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ ان پہ بہت کمپیشنیٹ اور ہمیشہ مرسیفل تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ انیبل کیا کہ وہ لوگ توبہ کریں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ایکسیپٹ کر لی. سب سے بڑی بات یہ کہ توبہ کرنے کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. 118, اب یہ ایک نئی چیز ہے جو یہاں پر سٹارٹ ہو رہی ہے. پہلے میں نے کہا نئی چیز ہے لیکن وہ اتنی نئی نہیں تھی, یہ تو بالکل یہ آپ سب نے اس قصے کو سنا ہوگا, لیکن لیٹ اس فرسٹ ڈو دا ورڈ فار ورڈ. 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اینڈ آن اللہ ثلاثہ, صلاح کیا چیز ہے, دا تھری ثلاثہ یعنی تھری, اینڈ آن دا تھری الذین, دوز ہو, خلفو, دوز ہو ور لیفٹ بیہائنڈ, خلفو دوز ہو ور لیفٹ بیہائنڈ, خلفا یخلفو تخلیفاً, خلفا یخلفو تخلیفاً, یہ فارم 2 ہے. who were left behind, who stayed behind نہیں ہے, stayed behind بھی تھے لیکن they were left behind. خلفو یہ مجہول کا صیغہ ہے, خلفو were left behind, حتیٰ یہاں تک کہ یعنی until کیا ہوا تھا, یعنی کس نے چھوڑ دیا تھا ان کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسسٹ نہیں کیا جانے کے لیے. یہ ان 3 کے بارے میں ہے. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض, حتیٰ until اذا ضاقت, when کدھر گیا میرا چلا گیا, he did not give, ہاں ان کا جو ہے ان کا ججمنٹ نہیں دیا, and their case was suspended,
تو انٹل آ گیا when was constricted. ضاقت کا مطلب ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ضیق کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، ضاد یا قاف، ضاق یضیق ضیقا یعنی نیرو ہو جانا، کنسٹرکٹ ہو جانا، upon them ان کے اوپر کنسٹرکٹ ہو گیا، ضاقت علیہم ان کے اوپر کنسٹرکٹ ہو گیا، نیرو ہو گیا upon them، بما رحبت. رحبت کیا ہے؟ رحبا، رحبا یرحبو رحبن، یعنی جو چیز واسٹ تھی، جو چیز واسٹ تھی، جو چیز ایکسپینس تھی، جس کی واسٹنس تھی، اس کے باوجود اب آپ پھر سے میں یہ پڑھتی ہوں، ان کے اوپر وہ تنگ ہو گئی، اس کے اوپر it became constricted, it became restricted, it became very narrow upon them, constricted and narrowed. علیہم انفسہم یعنی انفسہم یعنی on their souls، ان کی لائفز پہ، ان کے سولز پہ. دوبارہ پڑھتی ہوں. And on the three those who were left behind by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ان کی ججمنٹ نہیں کی، ان کو سسپینڈ کر دیا، ان کی ججمنٹ کو بھی، until when was constricted or narrowed upon them the earth despite its vastness. despite its vastness constricted upon them their souls، ان کے سولز جو ہیں وہ بھی کنسٹرکٹ ہو گئے. اردو میں ہے، اور ان تینوں پر جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی، باوجود کشادہ ہونے کے، باوجود کشادگی کے، اور تنگ ہو گئی ان کی جانبیں ان پر. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ and they were certain. ظَنُّوا and they were certain. ظن کے دو میننگ ہوتے ہیں، اپوزٹ میننگس ہیں، ایک ہے you are uncertain، ایک you are certain. یہاں ظنُّوا and they were certain أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ that there was no refuge. لا ملجأ، there is no refuge من اللہ except اللہ، from اللہ، إلا إلیہ except to him. اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے سوائے اللہ کی طرف ہی جانے کے. ثم تاب علیہم لیتوبوا. So he turned، ثم then he turned in mercy علیہم upon them، اور پھر کیا ہے؟ لیتوبوا so that they could repent. انہوں نے ریپینٹ پھر کیا، اور انہوں نے سمجھ لیا یعنی یقین کر لیا، ظنو یقین کر لیا کہ کوئی پناہ نہیں ہے اللہ سے سوائے اسی کی طرف آنے کے. پھر وہ اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا اور کہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ ہوا تواب الرحیم، انڈیڈ اللہ از دی ایکسیپٹر آف ریپینٹنس، دی آل رحیم آلویز مرسیفل. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ ہی آلسو ٹرنڈ انٹو مرسی، یعنی کہ جو لوگ پیچھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرسی دی. تین لوگوں کے لیے. اب ڈائریکٹ آ جاتی ہوں میں، کون سے وہ تین لوگ تھے؟ ہو ور دیز تھری پیپل؟ کعب ابن مالک اور دو اور. وہ دو اور کون تھے؟ مرارہ بن الربیع اینڈ ہلال ابن امیہ. یہ کون تھے؟ یہ سب صحابہ تھے. آئی ایم شیور آپ سب نے انسیڈنٹ پڑھا ہوگا، فیمس انسیڈنٹ ہے تین لوگوں کے بارے میں. جس نے قرآن پڑھا ہے، چاہے ایک دفعہ پڑھا چاہے دو دفعہ پڑھا ہے، جنہوں نے اس کی ورڈ فار ورڈ پڑھی ہے، جنہوں نے اس کا ایون اگر آپ لوگ جو یہ کرتے ہیں، دورہ قرآن کرتے ہیں، درس قرآن کرتے ہیں، ہر ایک میں یہ ضرور آیا ہوا ہے، حدیثوں میں آیا ہوا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، دونوں صحیحین میں ہے. یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں چھوٹا کر کے بتا دوں، تو میں نے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی شروع کی. لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسے لگا، کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد مجھے لگا بہت کم میں ڈیلیٹ کر پائی، کیونکہ دیکھیں یہ ایسی ایک سٹوری ہے، ایسا ایک واقعہ ہے، آپ کو اس کی ایک ایک ڈیٹیل جب پتہ چلے گی، اگر نہیں پتہ ہے تو آپ خود انسپائر ہوں گے، اس سے ہم سبق حاصل کریں گے. تو کعب ابن مالک نے خود یہ سٹوری نیریٹ کی ہے. کس میں؟ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، خود پڑھ بھی لیں، کیونکہ میں عربک نہیں ابھی بتا رہی ہوں. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی، کعب ابن مالک کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کبھی بھی I had never remained behind Allah's messenger، اللہ کے ساتھ جہاں بھی کہیں جانا تو کوئی بھی ایکسپیڈیشن ہو، کوئی بھی بیٹل ہو، کچھ بھی ہو، سوائے دو دفعہ. ایک بیٹل آف بدر تھا، ایک یہ تبوک. تو بیٹل آف بدر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو بلیم نہیں کیا جو پیچھے رہ گیا تھا جو اس میں، لیکن بیٹل آف تبوک کی جو ایکسپیڈیشن تھی، ہاں پھر یہ بھی بتا رہے ہیں وہ کہ میرے پاس یہ بھی آنر تھا کہ آن دا نائٹ آف عقبہ، جب کہ پلیج کیا تھا انہوں نے، جو بیت العقبہ تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا، جو ایلیجنس دی تھی انہوں نے اسلام کی، اس وقت بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان کی پارٹیسپیشن کو، اینڈ اٹ واز، کہتے ہیں اٹ واز ڈیئرر ٹو می دین مائی پارٹیسپیشن ان دا بیٹل آف بدر. وہ جو پلیج آف عقبہ ہوا تھا، تو کہ اپنا اسلام کی شہادت دے رہے ہیں اور اپنا پلیج دے رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں گے، اسلام کو ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سیرہ میں. اور یہ سٹوری وہ بتا رہے ہیں کہ میری سٹوری اس وقت یہ ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایکسپیڈیشن آف تبوک سے واپس آ رہے تھے. اپنا بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے ایسے سرکمسٹانسز تھے کہ کبھی بھی میرے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا، اتنا فیوریبل نہیں تھا کہ میں تبوک پہ
مطلب اب بہت فیوریبل ہے، میرے پاس سب کچھ تھے، لیکن میں غزوہ تبوک پہ نہیں گیا۔ کیوں بتاتے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں اینڈ بائی اللہ، اللہ کی قسم کہ میں نے کبھی بھی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی ایکسپیڈیشن پہ نہیں جاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پوزیشن میں اس وقت 2 رائڈس تھے، لوگ کہتے ہیں ایک کیمل ہو ایک گھوڑا، ان کے پاس 2 تھے سائملٹینیسلی، 2 تھے ان کے پاس، جو کہ بہت بڑی بات تھی، اور کسی کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور وہ جا بھی نہیں سک رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے میسنجر نے یہ جو ایکسپیڈیشن کیا بہت ہی گرمی میں کیا، سب کو معلوم ہے بہت زیادہ گرمی تھی، جرنی بہت لانگ تھی، لینڈ جو ہے وہ بہت ڈرائی تھی، اور ان کو کیا کرنا تھا، بہت بڑی آرمی کو کنفرنٹ کرنا، یہ سب کعب بن مالک کے الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارم کیا مسلمانوں کو اصل سچویشن سے، تاکہ سب لوگ اپنے آپ کو ایڈیکویٹلی ایکوپ کر لیں اس ایکسپیڈیشن کے لیے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ ڈیسٹینیشن کہاں پر ہے، کتنی دور ہے، اور کس کے پاس جا رہے ہیں، اور آرمی ان کی کتنی بڑی ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایبسنٹ کروا لیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلو ہم تو ایزیلی ہم نے چھپا، آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے، اسی سورہ توبہ میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویل کر دیا ان کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ایکسپیڈیشن پہ جانے لگے، وہ کہتے ہیں اس وقت یہ کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ فروٹس بالکل رائپ ہو رہے تھے، اور میرا اس میں دل پڑا ہوا تھا، مجھے ویکنس تھی اس کی کہ بھائی میرے فروٹس رائپ ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں صبح نکلا اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں سارے پریپریشنز کر لوں گا تبوک پہ جانے کے لیے، مطلب وہ جانا چاہ رہے تھے اور نہیں بھی جانا متزلزل تھے، تو along with others، لیکن وہ کہتے ہیں کہ when I came back I had done nothing، مطلب تیاری کرنے گئے اور واپس آ گئے، تو کہتے ہیں I said to myself، اپنے آپ کو کہا کہ I have enough means to make preparations as soon as like، مجھے تو I like، کیونکہ مجھے کسی چیز کے لیے بہت لمبی چوڑی تیاری نہیں کرنی ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں I went on doing this postponing my preparations، جب تک کہ لوگوں کے ڈپارچر کا وقت آ گیا، مطلب یہ ڈیلے کر رہے تھے۔ اینڈ پھر اٹ واز دا مارننگ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو اب جاتے ہیں۔ اب وہ مارننگ بھی آ گئی، لوگ جا رہے ہیں، اور کعب بن مالک جو انہوں نے کوئی پریپریشن نہیں کی تھی، پھر کہتے ہیں کہ آئی went early in the morning، میں پھر گیا and I came back and I had made no decision، میں نے کوئی ڈیسیژن نہیں کیا تھا، اور کہتے ہیں I continued to do so، جب تک کہ مسلمان جلدی میں تھے وہ نکل بھی گئے، انہوں نے کافی گڈ ڈیل آف ڈسٹینس کور کر لیا تھا۔ آئی آلسو میڈ اپ مائی مائنڈ کہ میں مارچ کروں گا، میں ان کو میٹ کر لوں گا، اپنے جذبات بتا رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اس کوئی چیز مجھے نکالنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، کس طرح ایک انسان کہتا ہے میں کروں میں نہ کروں، میں کروں میں نہیں کروں، اور کس طرح پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے، اور کس طرح شیطان نہیں حاوی ہوتا اور انسان چل پڑتا ہے شیطان کو سے فائٹ کر کے۔ تو کہتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا آلسو میڈ اپ مائنڈ کہ میں آگے جاؤں گا اور ان سے میٹ کروں گا آگے جا کے۔ آئی ووڈ ہیو ڈن دیٹ، کہتے ہیں، لیکن perhaps it was not destined for me، پھر جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا ہوگا، قدر ہو گیا ہوگا۔ پھر آفٹر دا ڈپارچر یہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کچھ لوگ جو ابھی تھے وہیں پر مدینہ میں تھے، I was shocked کہ I did not find anyone like me except the people جو کہ یا ہپوکریٹس تھے، اور یا تو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایگزیمشن دی تھی کیونکہ ان کو اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی جانے کی، یا تو وہ غریب تھے یا وہ ڈسیبلڈ تھے، جو ہم نے پڑھا تھا نا ضعفاء اور یہ اور وہ سب جو نہیں جا سکتے تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جن کے پاس سواری نہیں تھی، صرف وہ لوگ تھے پیچھے، یا عورتیں یا بچے، اور یا جو ہپوکریٹس تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے میسنجر نے میری کوئی نوٹس ہی نہیں لی، مجھے بلایا بھی نہیں جب تک وہ تبوک نہیں پہنچ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک دن ایز ہی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، یہ بھی ابو نے وہی بتا رہے ہیں، وہ سٹنگ، جب وہ ختم ہوگا میں بتا دوں گی کہ یہ ختم ہو گئی نا۔ تو ایک دن وہ بتا رہے ہیں کعب بن مالک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تبوک میں، اور وہ پوچھا انہوں نے لوگوں سے کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، واٹ ہیز ہیپن ٹو کعب بن مالک؟ تو بنو سلمہ کے ایک پرسن جو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ او اللہ میسنجر، ان کی جو کلوک کی جو بیوٹی ہے اور ان کی اپریسیشن آف ہز سائڈس نے اس نے ان کو ایلیور کر دیا ہے، اور وہ بس ڈیٹین ہو گئے، یعنی وہ اپنی کسی وجہ سے، اپنے کلوک، اپنی شان جس کی وجہ سے بھی وہ پیچھے رہ گئے۔ جب یہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے وہ بھی ٹو یو، کہ تف ہے آپ پر جو بھی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں اللہ کے میسنجر کو کہتے ہیں کہ بائی اللہ، اللہ میسنجر بائی اللہ، وی نو نتھنگ اباؤٹ ہم بٹ گڈ۔ یہ دیکھیں یہ کس نے کہا، یہ انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے تو ان کے کعب بن مالک کے متعلق صرف اچھی بات ہی معلوم ہے، صرف اچھی بات معلوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہی کیپٹ کوائٹ، انہوں نے سنا، ان کی بات سنی، ان کی بات سنی اور خاموش رہ گئے۔
اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک آدمی آ رہا ہے جو کہ ڈریسڈ ان آل وائٹ، اور وہ ایسے جیسے کہ ایک مراج ہے یا ایلیوژن آئی کا ہوتا ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی بھی ابو خیتمہ، اینڈ لو اٹ واز ابو خیتمہ الانصاری، ون آف دی انصار وہ آ رہے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انصاری ہیں، یہ وہ ابو خیتمہ ہیں جنہوں نے ایک ڈیٹ، ایک سا آف ڈیٹس یعنی ایک مٹھی بھر کھجور جو ہیں وہ دیے تھے تبوک کے لیے. وہ آ رہا تھا، اور جن کو ہپوکریٹس، آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ہپوکریٹس مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ پہنچ گئے. تو کعب بن مالک، یہ کعب بن مالک خود وہاں موجود نہیں ہے لیکن ان کو تمام جو ڈیٹیلز ملی اس سے وہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ نیوز مجھے ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو میں بہت ڈسٹرب ہو گیا، میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کہ میں کچھ سٹوریز، فالس سٹوریز فیبریکیٹ کر لوں، میں اپنے آپ کو ان کے غصے سے بچا لوں، جب وہ آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ان دس کنیکشن وہ کہتے ہیں میں نے اپنے جتنے بھی رشتے دار تھے، سب تھے جو سینسیبل پیپل تھے، ان سے میں نے مشورہ بھی کیا. کسی نے کہا کہ تمہیں کوئی وہ بنا لینا، بہانہ بنا لینا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، آئی کنکلوڈیڈ کہ نتھنگ کڈ سیو می بٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نے کوئی بہانہ نہیں بننا ہے. سو ہی ڈیسائڈ، کہتے آئی ڈیسائڈیڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اور اس مارننگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس پہنچے تبوک سے، اب یہ اس کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کی ہیبٹ تھی، ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کہیں سے جرنی سے واپس آتے تھے پہلے وہ مسجد جاتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. اب ان کے لیے نفل ہے، ہمارے لیے سنت ہو گئی، کہیں سے واپس آئے 2 رکعت پڑھ لو، ایز اے مارک آف کیا، شکر کے لیے، گریٹیٹیوڈ کے لیے. اور پھر وہ لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئے. اور جب وہ بیٹھے تو جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کے اپنی ایکسکیوزز دینے شروع کر دیے. اور وہ بتا رہے کعب بن مالک کہ دیور اباؤٹ مور دین 80 پیپل جنہوں نے اپنی ایکسکیوزز دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کیا آن دا فیس ویلیو، ظاہر ہے دل میں کیا تھا وہ تو نہیں پتا. اور اس کے بعد ان کی الیجنس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو فارگیو بھی کر دیا، اور سیکرٹ انٹینشنز جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ کہتے ہیں پھر میری باری ہے، میں نے کیا کیا، آئی گریٹڈ ہم، میں نے سلام کیا، اینڈ ہی اسمائلڈ. بٹ ساتھ کہہ رہے ہیں دیر از اے ٹنٹ آف اینگر ان دیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سلام کا جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پہ ایک نظر آئی، ایک اینگر، تھوڑا سا غصہ، تھوڑا سا جس بس تھے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے کہا آگے آ جاؤ، کم فارورڈ. میں آگے گیا اور میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو مجھے کہتے ہیں واٹ کیپٹ یو بیک، کیوں نہیں گئے آپ، could you not afford to go in for a ride، یا آپ کے پاس آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول، اگر میں کسی اور کے پریزنس میں بیٹھا ہوتا، ورلڈلی پیپل کے، تو میں اپنے آپ کو سیو کر لیتا ان کے غصے سے، ہر چیز سے، اور مجھے آرگیو کرنا بھی آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے. لیکن اے اللہ کے رسول، بائی اللہ، اللہ کی قسم، میں فلی اویئر ہوں اس فیکٹ سے کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی بھی فالس ایکسکیوز رکھوں گا تو آپ ڈیفینیٹلی اللہ کا غضب بھی میرے اوپر آئے گا اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر میں سچ بولوں گا تو آپ پھر بھی مجھ سے ناراض ہوں گے. بٹ آئی ہوپ کہ اللہ جو ہے وہ would make its end well. میں پھر بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں. بائی اللہ there is no valid excuse for me. بائی اللہ I never possess such good means جو کہ ابھی میرے پاس ہے، اتنے فیوریبل کنڈیشنز ہیں کہ میں پیچھے کیوں رہا. اللہ نے کہا، اللہ نے نہیں، سوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے سچ بولا، this man has told the truth, so get up until Allah gives a decision in your case. آپ یہاں سے مطلب اب چلے جائیں اور اللہ آپ کے بارے میں جو ڈیسیژن کرے گا وہ ہوگا. وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور کچھ جو ہے بنو سلمہ کے لوگوں نے مجھے فالو کیا اور مجھے کہا کہ بھائی اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی سنس کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، لیکن آپ نے ابھی اپنی انیبلٹی شو کی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے آگے کوئی ایکسکیوز ہی دے دیتے. آپ جب پیچھے رہ گئے، آپ کو چاہیے تھا تو وہ آپ کے لیے، وہ آپ کو معاف کر دیتے، کوئی ایکسکیوز دے دیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بولتے رہے، انسائٹ کرتے رہے. اتنا ہوا کہ پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اللہ کے رسول کے پاس واپس جاؤں، اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کروں، میں نے تو کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اور پھر میں نے ان سے کہا، ان لوگوں سے کہا کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے، یعنی کسی اور نے بھی میری طرح ایڈمٹ کیا ہے. تو ان لوگوں نے، بنو سلمہ کے لوگوں نے کعب بن مالک کو کہا یس 2 پیپل، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور ان کو بھی یہی سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، ان کے لیے بھی یہی ورڈکٹ کا ہے. تو انہوں نے پوچھا وہ کون تھے، تو انہوں نے تب بتایا مرارہ بن الربیع، پورا نام ہے مرارہ بن الربیع امیری، اینڈ ہلال بن ابی
ہلال بن امیہ الوقفی، یہ دونوں کے نام بتائے۔ جب انہیں ان دونوں کا نام بتایا، یہ دونوں بھی بہت پائس لوگ تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا بیٹل آف بدر میں بھی۔ اور میرے لیے ان لوگوں کی طرف سے تو ایک ایگزامپل ہے، جو بدر میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ لوگ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے؟ اور پھر کیا ہوا کہ آئی وینٹ اوے ود وین دے نیمڈ دیز ٹو پرسنس، میں چلا گیا اور اللہ کے میسنجر نے لوگوں سے کہا، ہی فار بیڈ، انہوں نے منع کیا کہ ان تین لوگوں سے آپ کوئی بات نہیں کریں گے۔ پوری کمیونٹی کو بول دیا کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے بوائیکاٹ کر لیا۔ تو پیپل کیا کرنے لگے، لوگ جو ہیں the people began to avoid us، ان تینوں سے ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہو گیا، جو ان کے ساتھ اتنے اچھے تھے، ان کو بیسٹ پائس پیپل سمجھتے تھے، وہ سب دے ٹرنڈ ہاسٹائل۔ پورا ایٹماسفیئر ایسا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمارے اگینسٹ سب دشمن ہو گئے۔ ایک ایسا ایٹماسفیئر تھا کہ وہ کہتے ہیں which I was fully aware in which I had lived. It was not the same atmosphere، یہ وہی ایٹماسفیئر جو تھا، اب یہ کیسا ہو گیا۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ 50 راتیں اس طرح کی گزر گئیں، اینڈ مائی ٹو فرینڈس جو تھے انہوں نے کنفائنڈ رکھا اپنے آپ کو ود ان دیئر ہاؤسز اینڈ اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم کرائنگ ویپنگ، روتے رہتے تھے۔ لیکن میں ینگ تھا ان لوگوں میں سے، میں اسٹرانگ تھا ان لوگوں میں سے، تو میں کیا کرتا تھا، گھر سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے روتے رہتے تھے، میں گھر سے نکلتا تھا، میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا فرض نمازوں میں، جماعت پہ جاتا تھا، میں بازار بھی جاتا تھا، لیکن نو ون وڈ اسپیک ٹو می۔ بازار میں بھی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، مسجد میں بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو گریٹ کیا اور میں نے پوچھا کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ میں نے جب سلام کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں دیا، کہ میں دیکھ رہا تھا، آسکڈ مائی سیلف کہ اس کے لپس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لپس ہلے کہ نہیں ہلے، انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کے بازو میں نے نماز پڑھی بازو، اور میں آستے آستے، کہتے ہیں نا وہ کنکھیوں سے، اسٹیلنگ گلانسز سے ان کو دیکھ رہا تھا جب تک میں نماز پڑھ رہا تھا اس کے بعد۔ اور کہتے ہیں جب وہ میری طرف دیکھتے تو میں جلدی سے نا آنکھیں ادھر ادھر کر لیتا تھا، جب میں ان کی طرف دیکھتا وہ آنکھیں ادھر ادھر کر لیتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ جو ہارش ٹریٹمنٹ تھا نا مسلمانوں کا میری طرف، وہ ایکسٹینڈ اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن واک کیا اور میں نے اپنے گارڈن کے وال کے اوپر جو ہے میں نے اس کے اوپر کلائمب کیا، اور میں ابو قتادہ سے بات کرنے گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور وہ میرے کزن تھے، اور کہتے ہیں آئی ہیڈ دا گریٹسٹ لو فار ہم، بالکل دیوار کے اس اپنی دیوار کو پھلانگ کے اس سے بات کرنے گئے۔ کہتے ہیں کہ آئی گریٹڈ ہم بٹ بائی اللہ، اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو کعب بن مالک نے کہا کہ ابو قتادہ، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، بیگ کرتا ہوں بائی اللہ، اللہ کے نام پہ بیگ کرتا ہوں کہ آنٹ یو اویئر آف دا فیکٹ کہ میں اللہ کی نبی، اللہ اور اللہ کے نبی کو کتنا پیار کرتا ہوں، مجھے کتنی محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ کہتے ہیں ہی کیپٹ کوائٹ، میں نے پھر ریپیٹ کیا یہی چیز کی، پھر وہ خاموش رہا۔ اور پھر اس کے بعد پھر کیا، 3 دفعہ میں نے جب پوچھ لیا، اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور میں وال سے اترا، دیوار سے اترا اور اپنے اندر گھر میں چلا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں جب میں بازار میں واک کر رہا تھا مدینے میں، تو ایک نبیٹین آیا، یعنی نبتی کیا، وہیں کے کوئی آئی تھنک سیریا کے نبتی ہوتے ہیں، وہاں سعودی میں بھی ہیں، تو وہ آیا اور آ کے مدینے میں فوڈ گرینز سیل کر رہا تھا۔ تو وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے کعب بن مالک کون ہے، ان کی طرف ڈائریکٹ کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہیں، تو وہ میرے طرف آئے، انہوں نے آ کے مجھے ایک لیٹر دیا فرام دا کنگ آف غسان۔ کہتے ہیں میں نے اس لیٹر کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کمنگ ٹو مائی پوائنٹ، مجھے یہ کنوے کیا گیا، مجھے یہ میسج ملا ہے کہ جو آپ کا فرینڈ ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں کریٹ کیا ہے کہ آپ کو ڈیگریڈ کیا جائے، آپ کو ہیوملیٹ کیا جائے اور آپ کو اپنی اصلی جگہ، صحیح جگہ نہ ملے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو آنر کریں گے، ہم آپ کو عزت دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خط پڑھا کنگ آف غسان کی طرف سے، اور میں نے کہا یا اللہ، یہ بھی ایک کلیمٹی ہے، یہ بھی ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک ٹرائل ہے۔ میں نے اس خط کو برن کر دیا اوون میں۔ کہتے ہیں جب 40 دن یہ تو 50 days پورا بتا رہے تھے نا، لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب 40 دن گزر چکے تو اللہ کے میسنجر نے، Allah's messenger received no revelation. There came a messenger of Allah to me and said, مطلب messenger of Allah's messenger، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک میسنجر آئے اور اس نے مجھے کہا کہ indeed Allah's messenger has commanded کہ آپ remain separate from your wife۔ یہ 40 دن کے بعد 50 days کا ٹوٹل تھا، وہ انہوں نے بتایا، اور ابھی کہہ رہے ہیں 40 دن کے بعد ایک میسنجر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آ کے مجھے کہا آپ اپنی وائف سے سیپریٹ رہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ شوڈ آئی ڈیورس سر؟
یا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جسٹ ریمین سیپریٹ فرام ہر، اور ان کے ساتھ کوئی سیکشول کانٹیکٹ نہ رکھیں۔ یہ سیم میسج جو تھا یہ ان کو بھی ملا اور باقی دو کو بھی ملا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاؤ جب تک کہ اللہ میرے کیس میں کوئی ڈیسیشن نہ دے دے۔ ہلال ابن امیہ جو تھے وہ جو ہیں ان کی وائف جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ سینائل ہے، کہتے ڈس اورینٹڈ ہے، اگر اس کے پاس کوئی سرونٹ بھی نہیں ہے، اگر آپ ڈس اپروو کر لیں کہ میں ان کو سرو کروں تو پھر میں کیا کروں گی، میں کیا کروں؟ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن آپ اس کے نزدیک مت جاؤ، مطلب اس کے ساتھ سیکشل تعلقات نہیں رکھنا، آپ اس کو سرو کر لو۔ تو اس نے کہا بھائی اللہ، ان کے پاس کوئی ایسی انسٹنکٹ نہیں ہے، وہ بوڑھا بھی ہے، سینائل بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ میرے ساتھ کوئی ایسے نہیں کرتا ہے، ایسے کام نہیں کرتا ہے۔ بھائی اللہ، وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف اسپینڈ کر رہا ہے ان کرائنگ فرام دیٹ ڈے ٹو دس ڈے۔ 40 دن ہو گئے وہ ابھی تک صرف رو رہے ہیں۔ اینڈ سم آف دا فیملی ممبرس، وہ کہتے ہیں جو آف مائی فیمبر سیٹ ٹو می کہ اگر تم اللہ کے میسنجر سے اگر تم اجازت مانگو، یہ آپ کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ مانگو کہ وہ آپ کو پرمیشن دے دے جس طرح کہ ہلال ابن امیہ کی وائف کو پرمیشن دیا کہ آپ کی وائف بھی آپ کو سرو کرے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں نو، آئی وڈ ناٹ سیک پرمیشن فرام ہم، فار آئی کین ناٹ سے واٹ Allah's apostle may say in response to seeking my permission۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا جواب دیں گے، مور اوور آئی ایم اے ینگ مین۔ اور اس سٹیٹ میں وہ کہتے ہیں میں نے 10 مور نائٹس گزار دیے، 40 نائٹ سے اب 50 نائٹس ہو گئے، اور لوگوں نے ہم سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اٹ واز ان دا مارننگ آف دا 50th نائٹ، میں نے فجر پریئر پڑھ لیا اور میں آئی واز سٹنگ آن ون آف دا روفس آف آر ہاؤسز، اینڈ آئی واز ان فیکٹ سٹنگ ان دیٹ ویری اسٹیٹ، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی ڈسکرپشن جو ہے اس ورڈز میں میرے سامنے آ رہی تھی کہ لائف میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، دنیا میں بھی یہ جو ضاقت لکھا میں نا کہ نیرو ہو گئی، کنسٹرکٹڈ ہو گئی ہے۔ اور کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک اناؤنسر آیا اور اس نے پکارا، انہوں نے کہا ایٹ دا پیک آف سال، مطلب پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کہا کہ کعب بن مالک دیر از گڈ نیوز فار یو۔ کہتے ہیں میں اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ دیکھیں جب گڈ نیوز ملتی ہے تو فوراً سجدے میں جائیں۔ یہ وقت صحیح ہے نہیں صحیح ہے، یہ وقت جس میں ہم نے نماز نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا، عصر کے بعد ہے، فجر کے بعد ہے، جب آپ کوئی خوشخبری سنتے ہیں اسی وقت سجدے میں جائیں۔ تو یہ آئی فیل ان پروسٹیٹن، اور کہتے ہیں مجھے یہ سمجھا، میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی ریلیف کا میسج آیا۔ تو اللہ کے نبی نے میرے لیے انفارم کیا تھا، لوگوں کو بھی انفارم کیا تھا کہ اللہ نے ان کی ریپینٹنس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ فجر کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا، تو سارے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش تھے، وہ ہم کو گڈ نیوز دینے کے لیے تھے، اور کچھ ان میں سے میرے فرینڈس کے پاس گئے، کچھ میرے پاس آئے۔ ایک آدمی جو ہے وہ گیلپ کرتا ہوا اپنے ہارس کو آیا فرام دا ٹرائب آف اسلم، اور وہ آیا، اس نے ہارس کو میرے پاس کوئکلی پہنچایا، اور اس نے آ کے مجھے اتنی جلدی کہا کہ گڈ نیوز یہ ہے۔ میں نے کیا کیا، جب اس نے مجھے گڈ نیوز دی، میں نے اپنے کپڑے جو تھے وہ میں نے مطلب جو اوپر کا تھا اپنا کلوک وغیرہ اتارا، اور میں نے اس کو دے دیا ایز اے گفٹ کہ تم نے مجھے اتنی اچھی خوشخبری دی ہے۔ وہ کہتے ہیں I possess nothing else in the form of clothes than these two on the occasion۔ اور اس کو دے دیا اور اسے کہا کہ مجھے 2 کلوتھس آپ لینڈ کریں اور تاکہ میں ڈریس کروں مائی سیلف ان دیم۔ دیکھیں اپنے آپ انہوں نے کتنا اپنے آپ کو وہ کر دیا تھا، کپڑے بھی سب دے دیے تھے انہوں نے، جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک مطلب غریب نہیں تھے۔ I came to Allah's messenger، وہ کہتے ہیں and I met groups of people who greeted me، جو کسی کوئی ان کو سلام نہیں کر رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اب سب ان کو گریٹ کر رہے تھے کیونکہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تھی۔ کلیئر ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک گریٹنگ آپ کے لیے کیونکہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آگے گیا جب تک کہ آ کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں سو طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں وہ سب سے پہلے اٹھ کے آئے، بھاگ کے آئے، میرے سے ہاتھ ملایا، اور انہوں نے کہا کہ او بائی اللہ، نہیں یہ خود بتانے کہ بائی اللہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے مجھ سے ہاتھ ملانے نہیں آیا amongst دی مہاجرین ایکسیپٹ فار طلحہ بن عبید اللہ۔ سب نے سلام دعا کی لیکن یہ آ کے ملے، ہاتھ ملایا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں بھولا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ آ کے ہاتھ ملایا۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے میسنجر کو گریٹ کیا، میں نے کہا السلام علیکم، اور میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گلسن کر رہا ہے، روشن ہے، لائٹ کے ساتھ، ڈیلائٹ کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے جو کہ آپ نے the like of which you have never found since your mother gave birth to you۔ جب سے پیدا ہوئی اتنی خوشخبری آپ کو کبھی بھی نہیں ملی ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ میسنجر از مائی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، از دس ایکسیپٹنس
of my repentance from you or from Allah. کہتے no, no, it's not from me, it's from Allah. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو اللہ کے میسنجر میں یہ تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کعب بن مالک کہ جب وہ خوش ہوتے تھے تو ان کا فیس برائٹن ہو جاتا تھا، اتنا برائٹن ہو جاتا جیسے چاند کی طرح، اور یہ صحابہ بتاتے تھے کہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بہت خوش ہیں. تو کہتے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں کچھ صدقہ دے دوں، کچھ چیریٹی دے دوں میرے ویلتھ میں سے، اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے. اللہ کے میسنجر نے جواب دیا کہ کچھ پراپرٹی اپنے پاس رکھو، سارا کا سارا مت دینا، اٹ از بیٹر فار یو. تو پھر یہ کعب بن مالک کہتے ہیں، یہ میں اس لیے سب بتا رہی ہوں، ہمارا یہ چیز ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے انسان دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اور جب خوشخبری ملی تو اور زیادہ دیا. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں وہ پارٹ اپنے پاس رکھ لوں گی اس پراپرٹی کا جو مجھے خیبر کے ایکسپیڈیشن میں ملا تھا. تو آئی سیڈ، انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، کس وجہ سے؟ کہ میں نے سچ بولا. میرے خیال میں کہ جو ریپینٹنس ہے میری، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں آئندہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں گی. مطلب سبق سیکھا انہوں نے. ہم اور آپ بھی یہی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، جب اچھی نیوز سنیں تو ہم سجدے میں گر جائیں، اور جب ہمارا بہت کچھ اچھا ہو جائے تو ہم صدقہ دے دیں. ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اوہ ہو برا خواب دیکھ لیا، یہ بیماری آ گئی، یہ ہو گیا، وہ نہیں. جب آپ خوشی میں ہیں، جب اچھے اس میں، تو بھی آپ صدقہ دیتے رہیں. کوئی چیز اچھی ہو گئی تو آپ اللہ سے دور مت چلے جائیں، صدقہ دیں، شکر ادا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ بائی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کسی بھی مسلمانوں کو مجھ سے زیادہ سیویئر ٹرائل ملا تھا بائی ٹیلنگ دا ٹروتھ. سچ بولنے پہ مجھے یہ سزا ملی. اور وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، میں نے اس کے بعد آج تک میں نے کبھی بھی نہ جھوٹ بولا، اور نہ کبھی ارادہ کیا کہ کسی بارے میں جھوٹ بولوں گا فار دا ریسٹ آف مائی لائف. اور وہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں ہیں 117 سے 119، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی فارگیونیس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ گول ہے جس کے لیے ہم اسپائر کریں. اور ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ایک آیت میں نے اور رکھی تھی اسی کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. چھوٹی سی آیت ہے، او یو دوز ہو بلیو، بی کانشیس آف اللہ، اتقوا، بی کانشیس آف اللہ، وکونوا مع الصادقین، اینڈ بی ود دا ٹروتھفل ونس. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہو اللہ سے، تقوی رکھو اللہ سے، اور ساتھ رہو سچوں کے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود، جو لوگ ٹرو ہوں، سچے کون ہیں؟ صادقین کون ہیں؟ جو لوگ ٹروتھفل ہیں، جو کہ ٹرو ان ورڈ، ان ڈیڈ اینڈ ان کانڈکٹ ہیں، جو کہ بیڈ انٹینشنز جن کے نہیں، جو سنسیئر ہیں، جن کے گڈ انٹینشنز ہیں. کیونکہ ٹروتھفلنس جو ہے وہ رائچسنس کو لیڈ کرتی ہے، اور رائچسنس اگر ہے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اس کی کور اب تھوڑا سا ٹائم ہم لے کے اس کے ذرا کور میسج کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. 111 سے 119 کا جو آج ہم نے پڑھا ہے، 120 تک جا رہی تھی لیکن 119 پہ میں نے روکا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ حدیث بہت ٹائم لگا لے گی. تو یہ آیات جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، کہ کمپلیٹ سبمیشن ہو اللہ کی رضا کے لیے، سنسیریٹی ہو، ہمارے اخلاص ہو، اور آنیسٹی ہو، جھوٹ نہ بولنا ہو، سیکریفائز ہو، اپنی چیزوں، اپنے مال، اپنے ہر چیز کو سیکریفائز دینا ہے، اور سب سے بڑھ کے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ کی رحمت پہ. یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم نے سیکھا. اور ہمارے لیے راستہ آسان نہیں ہوگا، اٹ مے بی ڈیفیکلٹ، لیکن جنت کیا ہے، وہ گارنٹیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹروتھفل بھی ہیں، جو اسٹیڈ فاسٹ بھی ہیں، جو اپنے جان اور اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آیا بائی آیا، اب لاسٹ ہے کہ ہم نے آیا 11 میں سیکھا کہ جو الٹیمیٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے. اللہ نے اپنی جانوں کو اور ہماری جانوں کو، ہماری مالوں کو خرید لیا ہے، ہم نے بیچ دیا ہے، اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی. اور یہ ایک ایسا آنر ہے کہ ایسا کوئی اور آنر ہمیں دنیا میں آخرت میں نہیں مل سکتا ہے. پھر وہ آپ کو جیسے بھی بتایا کہ ٹرو ایمان جو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایکشنز، سیکریفائز اور اللہ کی راہ میں دینا جو ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ فرم بھی ہے اور ٹائم لیس بھی ہے، اور یہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی ہے. اور ہمیں اللہ کی اس ڈیوائن بارگین پر ہمیں ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ریجوائس بھی، ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے. تو پھر آیا نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے کیریکٹرسٹکس بنائے ٹرو بلیورز کے. وہ توبہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ فاسٹ کرتے ہیں، وہ سیلف ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، وہ سجود میں بھی جاتے ہیں، رکوع میں بھی جاتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں،
لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور تمام حدود جو ہیں اللہ نے کی ہیں ان کو، ان لمٹس کو آبزرو کرتے ہیں۔ پھر 113 میں تھا کہ ہمارے بلڈ ریلیشنز اگر کوئی ہیں، ان سے زیادہ ہم نے کس پہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف لائلٹی جو بہتر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام والا قصہ کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے پہلے استغفار کی دعا مانگی، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وہ میرا دشمن ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ہماری جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اس کو اللہ کی اوبیڈینس پہ اوور رائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے۔ وی آر ناٹ سپوز ٹو پرے فار دی مشرکین اینڈ ہو ڈائڈ آن کفر اینڈ شرک۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل تھی 114 میں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس لیے کی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے پرومس کیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ کر دیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ بہت بردبار ہیں، بہت حلیم ہے، بہت سافٹ دل ہے ان کا، لیکن اصول پرست تھے۔ پھر 115 میں تھا اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ جسٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گائیڈنس دے دیتا ہے پھر اس کو مس گائیڈ نہیں کرتا ہے، اس کو مس گائیڈ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نالج بھی دیتا ہے، اس کو وارننگ بھی دیتا ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام کلیئر چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پنش نہیں کرے گا اگر ہمیں کوئی ریزن، ہمارے پاس ویلڈ ریزن ہے تو۔ 116 117 اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ مرسی بتاتی ہے اور ایبسولوٹ اتھارٹی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بلانگس ٹو اللہ، بس لائف ڈیتھ از آلویز ہز کنٹرول۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سنسیئر بلیورز ہیں کبھی کبھی وہ کچھ غلطی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، توبہ کرنے کا ایبلٹی دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ التواب جو ہم نے کیا تھا اللہ کے نام، اس میں یہ سب کچھ آتا تھا۔ اللہ کی جو کمپیشن ہے وہ بہت، اس کی اللہ کے غصے سے زیادہ ہے، اللہ کی جو رحمت اور کمپیشن ہے۔ 118 وہی تھا کہ پاور آف ریپینٹنس ہے، یہ وہی ان کی آیت ہے ان تین لوگوں کی، کہ ہمیں ریمائنڈ کراتی کہ اگر ہم کوئی مسٹیک کر بھی لیں، ہماری سنسیئر ریپینٹنس ٹو اللہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور ہماری روحانی گروتھ ہوگی۔ تو آنیسٹی، پیشنس جو انہوں نے کیا، کعب بن مالک نے، ریمورس، اس سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو فارگیونیس کے، جو توبہ ایکسیپٹ کرنے کے دروازے ہیں وہ سب کھلے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم سچ بولیں، چاہے کہ وہ ہمارے لیے مشکل بھی ہو، پینفل بھی ہو، نو میٹر ہمارا سن کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی گناہ بڑا ہو، سنسیئر ریپینٹنس اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایکسیپٹ کرے گا۔ اور ٹرو ریپینٹنس جو آتی ہے وہ اس وقت ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی سیو نہیں کر سکتا، ہمیں صرف اللہ کی طرف ٹرن کرنا ہے۔ وہ تین بلیورز جو تھے، وہ تین اس لیے، وہ سب صحابی تھے اس لیے کہ انہوں نے آنیسٹلی کنفیس کیا تھا، انہوں نے کوئی ایکسکیوزز نہیں بنائے تھے ہپوکریٹس کی طرح۔ ہمیں بھی کوئی ایکسکیوزز نہیں بنانے۔ تو جب ہم ایک سن کمٹ کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہمارا سول بالکل نیرو ہو جاتا ہے، برڈن ہو جاتا ہے، کنسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے، جس طرح کعب بن مالک نے بتایا۔ اور ہمیں اتنی ایکسپینس کے باوجود ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارا دم گھٹ رہا ہے۔ کوئی بھی آپ غلط کام کر لیں آپ کو لگتا ہے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ ایک ایموشنل ریسٹرکشن ہے جو کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ بھاری پڑتا ہے۔ تو اللہ جو ہے ہمارے ریپینٹنس کو ایکسیپٹ کرے گا اگر ہم اللہ کے پاس فوراً ٹرن، ہمیں فوراً احساس ہو، فوراً ہم ٹرن ٹو اللہ کریں۔ آخری آیت تھی ٹروتھفلنس پہ کہ ہم بلیورز ہیں، ہم کو یہ کمانڈ کیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو صادقین کے ساتھ رکھو، یعنی جو کہ ٹروتھفل ہوتے ہیں اپنے ورڈز میں بھی، اپنے ایکشنز میں بھی، تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اور ہپوکریٹس جو ہوتے ہیں وہ ورلڈلی پنشمنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی بھی قیمت پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے خیال ہے کویسچن آنسر ہم نیکسٹ ٹائم کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یاد دلانا ہے کہ 10th کو، نیکسٹ ٹیوزڈے کو کلاس نہیں ہوگی، کلاس کے بدلے ہم سب انشاءاللہ، میں آپ کو ایڈریس دوبارہ سے بھیج دوں گی تاکہ ہم سب انشاءاللہ آئی ہاپ پہ ملیں گے۔ پلیز کوشش کریں کہ 11 بجے وہاں پہنچ جائیں۔ ہم نے تسلیمہ کو جو ٹائم دیا وہ 11 بجے سے لے کے 1 بجے کا ٹائم دیا ہے، لیکن پھر آپ 12:30 پونے 1 کے بدلے کوشش کریں کہ آپ 11 بجے آ جائیں، چلے 11:15 تک آ جائیں تاکہ سب مل کے گپ شپ بھی لگا لیں اور کھانا بھی اکٹھے کھا لیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیں۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ اس کی قیمت ہے، ہم سب اپنے اپنے دے رہے ہیں، $15 پلس ٹیکس جو ہوگا، اور مجھے کسی نے نہیں دینا ہے، آپ سب نے جا کے خود ہی وہاں پر پیمنٹ کر دینی ہے۔ تسلیمہ کو میں نے بتا دیا، they will all come and pay for themselves and for their guests۔ میرے ساتھ جو گیسٹ اگر ہوں گے تو میں ان کا پے کر دوں گی، اور جن کے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے وہ ان کا پے کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ٹروتھفل رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے سلپس کی، اپنی شارٹ کمنگس کی، اپنی جو بھی غلطیاں اس کے لیے ہم معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ اب ہمارا یہ نیکسٹ ویک یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ویک ہے انشاءاللہ وی ول فنش سورہ توبہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ جمعۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. وعلیکم جزاک اللہ السلام خیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإياكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.